السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم جو اس ویک قرآن کا جو حصہ پڑھیں گے یہ سورہ النحل کی آیت 90 اور 91 ہے۔ اس میں بیسیکلی اللہ پاک نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ اس کو کون سے اعمال کرنے ہیں اور کون سے اعمالوں سے انسان نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ دو آیتیں ہیں، یہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النحل آیت 90۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا، اور اللہ روکتا ہے فحشاء سے اور منکر سے اور سرکشی سے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں عہد کر لو، اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو۔ تم اللہ کو ضامن بھی بنا چکے ہو، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ جو سورہ ہے یہ جب مکہ میں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مکی صورتوں میں بیسکلی ہے، اور مکی صورتوں کا جو مکہ کا جو لاسٹ ٹائم تھا، آخری دور تھا، اس میں یہ نازل ہوئی تھی۔ اس کی ہم تفسیر ڈسکس کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا۔ عدل کیا ہے سر؟ عدل کو ہمارے عام طور پہ جو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہ عدل کو، کیونکہ قرآن میں بھی یہ لفظ عدل کے ساتھ ہی آیا ہے، اور یوزلی لوگ اس کو انصاف کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ انصاف میننگ کے لحاظ سے چھوٹا لفظ ہے، عدل بڑا لفظ ہے۔ انصاف کا مطلب تو یہ ہے کہ جو دو لوگ کام کر رہے ہیں تو دونوں میں برابر تقسیم ہو جائے، یا پوری سوسائٹی میں جو کچھ بھی ہے وہ برابر انصاف کے ساتھ 50-50% سب میں شیئر ہو جائے۔ لیکن عدل یہ نہیں ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو جتنا کرتا ہے اس کو اس کے اوصاف کے مطابق، اس کی محنت کے مطابق دیا جائے۔ فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن ہے، اس میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اس کے مالک ہیں وہ عدل والا معاملہ کریں۔ عدل میں کیا کریں کہ جو زیادہ کام کر رہا ہے اس کو زیادہ دیں، جو کم کر رہا ہے اس کو اس کے کام کے حساب سے کم دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ جو سارا دن کام کرتا ہے، ایک بندہ 1 گھنٹہ کام کرتا ہے، تو ان دونوں کو برابر دے دیں۔ یہی معاملہ آپ کی ایون اولاد کے ساتھ ہے، یہی معاملہ سکولز میں، یونیورسٹیز میں ٹیچر کے ساتھ ہے، یہ سارا کہ وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کریں کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ دوسری جو اللہ پاک نے نصیحت کی ہے وہ یہ کہ عدل کا اور احسان کا۔ احسان کیا ہے سر؟ احسان یہ ہے کہ ایک بندے کا جتنا حق ہے اس کو اس حق سے تھوڑا زیادہ کر کے دے دینا۔ اب یہ دیکھیں کہ عدل کے ساتھ جو سوسائٹی ہے اس میں پراپر ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں چیزیں، کہ جو بھی معاملہ ہوگا عدل کے ساتھ ہوگا۔ لیکن جو انصاف ہے، جو احسان ہے، احسان بیسیکلی سوسائٹی میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ کہ ایک سوسائٹی آپ یہ دیکھیں جس میں ہر چیز ہی ناپ تول کے مطابق ہو رہی ہو، کہ کسی بندے نے میرے ساتھ اتنا اچھا بہیو کیا تو میں نے بھی اس کے ساتھ اتنا ہی اچھا برتاؤ کرنا ہے، کسی نے میرے ساتھ برا کیا تو میں نے بھی برا ہی کرنا ہے، کسی نے مجھے اتنا دیا تو میں نے اس کو بدلے میں اتنا ہی دینا ہے۔ سر ایسا جو بھی معاشرہ ہوگا جس میں اس طرح کے نظریے ہوں گے تو وہ معاشرہ بڑا ٹھنڈا اور کھردرا معاشرہ ہوئے گا، وہ اخلاقی معاشرہ نہیں ہوگا۔ اخلاقیات یہ کہتی ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان کو احسان والا معاملہ کرنا ہے عدل کے ساتھ۔ احسان کیا ہے؟ احسان بیسیکلی کسی نے میرے ساتھ اگر تھوڑا دیا تو میں اس کو بڑھا کے زیادہ دے دوں، کسی نے میرے ساتھ زیادتی بھی کی ہے تو میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دوں۔ میں جو مجھے اللہ نے جتنا حصہ دیا ہے، کسی نے میرے ساتھ جتنا کیا ہے، میں اس سے بڑھ کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس سے بڑھ کے دوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے سر معاشرے میں اثار پیدا ہوتا ہے۔ معاشرہ جو ہوتا ہے وہ قربانی والا معاشرہ ہوتا ہے، اور اس معاشرے میں جو تعلقات بنتے ہیں وہ بہت اسٹرانگ بنتے ہیں، اسٹرانگ باؤنڈنگ ہوتی ہیں، اور وہ ایک خوبصورت معاشرہ ہوتا ہے، جو ایک آئیڈیل معاشرہ جسے ہم کہا جاتا ہے۔ اس سے جو اگلی نصیحت اللہ نے کی ہے وہ یہ کہ قرابت داروں کو دینے کا اللہ حکم دیتے ہیں۔ قرابت داروں، سر یہ ایک تو یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں، قرابت دار بیسیکلی رشتہ دار ہیں، یہ صلہ رحمی کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ پاک یہاں پہ ایکسپلین کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے رشتہ دار کو کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو آپ اس کو ضرورت میں ساتھ دے دیتے ہیں،
اگر کبھی ملنے آئے تو ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے مل لیتے ہیں. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ اس سے بڑھ کے اس کے ساتھ معاملہ کریں. بڑھ کے معاملہ کس طرح کریں کہ آپ کا جتنا بھی مال ہو وہ آپ کی اپنی ضروریات یا آپ کے جو گھر والے ہیں ان کی ضروریات کے مطابق نہ صرف ہو رہا ہو، بلکہ آپ اس کو اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کا بھی حق سمجھیں، اور آپ اپنا ایک شیئر رکھیں کہ وہ آپ کو نہ بھی کہیں تو آپ ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں، اور ان کے ساتھ آپ کا جو بھی ان کی ضرورتیں ہیں آپ کو پتہ ہوں کہ میرے اس رشتہ دار کی یہ ضرورتیں ہیں، اور آپ اس میں ان کا ساتھ دیں. اور اخلاقیات تو بہت ضروری ہیں کہ اگر آپ سے کوئی ملنے آئے، کسی کو کوئی مطالبہ پیش آ جائے، کسی بچی کی شادی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، تو آپ سب سے آگے بڑھ کے اس کا حصہ دار ہو. یہ اگر ایسا ہو کہ ایک رشتہ دار تو بہت خوش ہے اور وہ بہترین کھانے کھا رہا ہے اور 5 اسٹار ہوٹل میں زندگی گزار رہا ہے، اور اس کا جو ایک رشتہ دار ہے وہ بیچارہ اس حالات میں کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگلے ہفتے کا میرے پاس راشن ہے یا نہیں ہے، یا اگلے دن کا میرے گھر کھانا بننا ہے کہ نہیں بننا، تو ایسا جو خاندان ہوگا تو ایسی نمازیں اور یہ ساری عبادات وہ بہت کم میننگ فل ہوں گی اگر آپ ایسا کر رہے ہیں کہ آپ اپنا تو سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن آپ کو اپنے رشتہ داروں کا پتہ نہیں. تو قرآن بیان کرتا ہے کہ آپ کے قرابت داروں کا حصہ ہے آپ کے ساتھ، اور آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے، آپ نے ان کو دینے والا معاملہ کرنا ہے ہمیشہ، آپ کو پتہ ہو ان کی یہ ضرورتیں اور آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں. یہ 3 حکم دینے کے بعد قرآن آگے 3 باتوں سے روکتا ہے. وہ کون سی باتیں؟ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ روکتا ہے فحشا سے اور منکر سے اور سرکشی سے. فحشا کیا ہے جتنی بھی سوسائٹی میں چیزیں ہیں جو ریلیٹڈ ٹو برائی پھیلاتی ہیں، جو برہنگی پھیلاتی ہیں، جو فحاشی کو جنم دیتی ہیں، وہ ساری فحشا ہیں. قرآن اس کو روکتا ہے. یہ چاہے آپ کا لباس ہو، چاہے آپ کے ٹی وی سیریلز ہوں، آپ کی فلمیں ہوں، آپ کے کچھ ناولز اس طرح کے ہوں، یہ ساری کی ساری بے حیائی کی چیزیں ہیں، ان کو قرآن روکتا ہے. اس کے ساتھ قرآن منکر سے روکتا ہے. یہ بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے فحشا میں، کہ بندہ یہ ہے کہ اس کا جو معاملہ ہے وہ برائی کی طرف زیادہ ہے، اس کا جو مال خرچ ہو رہا ہے وہ اللہ کے راستے کی بجائے اس کا ان معاملات میں خرچ ہو رہا ہے مال. آپ دیکھیں گے جو بھی بندہ تھوڑا برائی کو پرموٹ کرنے والا ہوگا یا جو تھوڑا عیاش قسم کا ہوگا، اس کا جو مال ہوگا وہ زیادہ اسی سلسلے میں خرچ ہو رہا ہوگا، انہی معاملات میں خرچ ہو رہا ہوگا، وہ انہی چیزوں پہ اپنی پوری کی پوری اپنی جو ارننگ ہے وہ لگا رہا ہوگا. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو اللہ کے مطالبات ہیں اس کو وہ نظر انداز کر دے گا. تیسری بات جو اللہ پاک روکنے کا حکم دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ سرکشی سے. سرکشی کیا ہے سرکشی یہ ہے کہ ایک تو آپ نے نہیں مانا، آپ نے ماننے سے انکار کر دیا. دوسرا آپ نے اس کے ساتھ ظلم اس میں ایڈ کر لیا. یہ سرکش جو شیطان کے بارے میں بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ بیسیکلی اس نے سرکشی والا معاملہ کیا تھا. ایک تو اس نے اللہ کی بات کو انکار کیا تھا، دوسرا اس نے اپنے آپ کو برتر سمجھا، اپنے آپ کو متکبر رانا رویے کے ساتھ اپنے آپ کو برتر سمجھ کے اس نے ظلم والا رویہ کیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے ظلم اپنے ساتھ بھی کیا، اور اصل میں تو اپنے ساتھ ہی کیا. اس کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ میں چیلنج دیتا ہوں کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا. تو اس طرز کے انسان بھی پائے جاتے ہیں، اور بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، جو ایک تو غلط بھی ہوتے ہیں پلس اس کے ساتھ سرکش ہو جاتے ہیں. سرکش کس طرح ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ڈیزگنیشن ہوتی ہے، ان کے پاس اللہ نے ایک اتھارٹی دی ہوتی ہے جس پہ انہوں نے انصاف والا معاملہ کرنا ہوتا ہے، بلکہ وہ ان کے پاس وہ اتھارٹی آنے کے بعد وہ سرکشی والا معاملہ کرتے ہیں. وہ حق کو جھٹلا دیتے ہیں اپنے دنیاوی کچھ عرصے کے فائدے کے لیے. وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں اور وہ ان معاملات میں گھرے رہتے ہیں جو ان کے پرسنل جو ان کے معاملات ہیں اس میں ان کو ترقی مل رہی ہو یا برتری مل رہی ہو. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نے سرکش نہیں ہونا. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی روایت بڑی فیمس روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں زیادہ تر جو لوگ ہوں گے وہ حقیر ہوں گے، اور جہنم کے بارے میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جو زیادہ تر لوگ ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو سرکش ہوں گے، جو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہوں گے، جو ظالم لوگ ہوں گے. اللہ پاک ہمیں ان لوگوں سے بچائے، اور یہ ہمارے جو اندر اگر کوئی ایسی باتیں ہیں تو اللہ پاک ختم فرمائے. اگلی جو آیت کی جو 90 آیت کی لاسٹ لائن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو. قرآن کیا ہے؟ قرآن بیسیکلی یاد دہانی ہے، جو اللہ کی نصیحت ہے ہم اس پہ عمل کریں.
پھر 91 نمبر جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں عہد کر لو اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو جب تم اللہ کو ضامن بھی بنا چکے ہو، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ دو وعدے ایک ہم نے پیدائش سے پہلے اللہ سے کیا تھا، وہ ہماری یادداشت سے مٹا دیا گیا، وہ اس لیے کہ اگر وہ ہمیں یاد ہوتا تو ہمارا امتحان نہ ہو پاتا۔ جیسے کہ ہم، اس کی بڑی سادہ سی مثال ہے کہ ہم پیدا ہوئے نا، اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں نہیں یاد کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا۔ ہمارے جو بالکل بچپن کی چیزیں ہیں، حالانکہ جب ہم نے پہلی دفعہ چلنا سٹارٹ کیا تھا، جب ہم نے پہلی دفعہ کھانا کھایا تھا، تب کیا ہوا تھا، وہ ساری یادداشت ہیں جو مٹ گئی ہیں ہمارے دماغ سے۔ یہ بھی ایک اللہ سے ہم نے وعدہ کیا تھا جو مٹا دیا گیا۔ قرآن اس کو کافی جگہوں پہ بیان کرتا ہے، اور تاکہ ہم روز محشر ہمارے پاس کوئی عذر نہ ہو، اور مٹایا بھی اس لیے گیا کہ اگر وہ یاد رہتا تو پھر امتحان کس چیز کا تھا۔ تو ایک وہ عہد ہے، دوسرے وہ سارے کے سارے عہد جو ہم اللہ کے نام پہ کرتے ہیں۔ اور یہ سر آپ یہ دیکھیں کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو انسان آخری اخلاقی شکل اختیار کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے نام پہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ پورا کروں گا۔ وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے آخری اخلاقی شکل ہے۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ تم اگر اللہ کو ضامن بنا کے کوئی عہد کرو تو اس کو پورا کرنا ہے، اور یہ پوری کی پوری آپ کی اخلاقیات بیس ہی آپ کے عہد پہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جس کو قرآن نے بیان کی ہے۔ اور پھر ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 898 نمبر آیت ہے کہ جو قوم بھی اپنے عہد کو پورا نہیں کرتی تو اللہ پاک ان اقوام کو مسلط کر دیتے ہیں جو ان کی مخالف ہوتی ہیں، اور پھر ان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ان قوم کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی آج کے ٹائم سے ریلیٹڈ یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی، آپ پڑھ سکتے ہیں 898، کہ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہماری قوم میں جتنی زیادہ عہد شکنی ہوتی ہے شاید ہی کہیں اور لوگوں میں ہو، کیونکہ یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ اور آج دیکھیں کہ ہم پہ بھی اللہ پاک نے ان لوگوں کو مسلط کر دیا ہے کہ جو ہم نہیں کرنا چاہتے پھر بھی ہمیں ان کی ڈیمانڈیں پوری کرنے کے لیے ہم مجبور ہیں، ہم نے ان سے قرض لیے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے الیکٹرسٹی کے بل بڑھانا پڑتے ہیں، ہمیں بہت سارے معاملات میں پیٹرول کے ریٹس وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ہم پہ بہت زیادہ ان کا انفلوئنس۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم نے جو قرآن، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جو قوم بھی عہد شکن ہوتی ہے تو اللہ پاک ان قوموں کو اس پہ مسلط کر دیتے ہیں جو ان کے مخالف ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو اللہ پاک کی نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ پاک ہم کو آسانیاں پیدا کرنے کی اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ پاک ہم کو قرآن سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔